اگر کوئی نظر مانی ہو جائز مقررہ دن اور وقت سے آگے یا پہلے، پھر بھی پوری کرنا درست ہے؟ مقررہ دن پہ ہی پوری کریں گے اگر آپ نے دن کے اعتبار سے مانی ہوئی ہے تو، ورنہ نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن بہرحال وہ آپ نے نظر تو اپنی پوری کرنی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نظر یا منت جو ہے یہ مصیبت کو نہیں ٹالتی، البتہ کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ لیکن ونس آپ منت مان لیں گے پھر آپ کو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، ادروائز آپ گناہگار ہوں گے، حرام کے مرتکب ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عام لغو قسمیں تم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا اس پہ، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 89 نمبر آیت آنورڈ۔ البتہ جو تم پوری نیت کے ساتھ قسم کھاتے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا، اگر تم نے کوئی اس اعتبار سے قسم کھائی کہ میں یہ کروں گا اور تم نہیں کرتے، اس کو تم نے پورا کرنا ہے، اپنی قسم کو، اپنی منت کو۔ ویسے قرآن میں تو ذکر جو ہے وہ قسم کے حوالے سے آیا ہے، لیکن منت کو بھی نبی علیہ السلام نے ایکسٹینشن کے طور پر بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قسم توڑنے کا جو کفارہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اگر کوئی نظر یا منت مان کر توڑ دے اس کا کفارہ بھی وہی ہے، یعنی یہ غلام آزاد کرے جو آج کل ابسلیٹ ہو چکا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی بھی منت اللہ کی نافرمانی کی تم نے نہیں ماننی، اس کو توڑنا ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے، اور نہ ایسی کوئی منت مانو جسے تم پورا نہ کر سکو۔ میں ایک بندہ منت مان لیتا ہے کہ روزانہ 1000 نفل پڑھاں گا، 1000 نفل تو ایک دفعہ پڑھنے بڑے مشکل ہیں، یا روزانہ 2 نفل پڑھوں گا، اور اب وہ منت اپنی پوری نہیں کر سک رہا، اسے اندازہ ہو گیا کہ تو مشکل کام ہے، ٹھیک ہے توڑ دے، کفارہ ادا کر دے۔ اور جو شریعت کے خلاف منتیں ہیں وہ بھی آپ توڑیں گے اور ان کا کفارہ بھی ادا کریں گے، ان کو نہ پورا کرنا واجب ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے منت مانی کہ میں مقام بوانا پہ اونٹ قربان کروں گا اللہ کے نام کے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم دربار پہ اللہ کے نام کی دیتے ہیں جی، تو اللہ کے نبی سے بھی تو ذرا پوچھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 سوال کیے، کیا وہاں پہ زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پوجا تو وہاں نہیں ہوتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا یا رسول اللہ اگر زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی، اب تو شرک ختم ہو چکا، اب تو کوئی وہاں پہ بت نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو نہیں ہوتی تھی؟ لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر پہلے بھی ہوتی ہے نا تو اس جگہ کو دوبارہ زندہ نہیں آپ نے کرنا، ورنہ لوگ کہیں گے جی بزرگاں دی یاد تازہ ہو گئی ہے، یہ کام نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ دونوں چیزیں نہیں تھی، تو پھر آپ نے فرمایا پھر تم اپنی منت کو پوری کرو، اور کوئی منت ایسی پوری نہ کرو جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، اور نہ کوئی منت ایسی مانو کہ جس کی تم قدرت نہ رکھتے ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ نے منت پوری نہیں کرنی، کفارہ بہرحال پھر بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہ لوگوں کا ایک اپنا ہی ایک دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو بکرا دوں گا اللہ کی راہ میں، وہ تو میں نے بتا دیا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال نکلتا ہے، مصیبت نہیں ٹلتی۔ مصیبت ٹالنے کی اور چیزیں ہیں، ایک روایت ہے کہ صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے، وہ روایت تو کمزور ہے لیکن اس سے سپورٹیو ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ظاہر ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ تو نہیں ہوئے گا کہ خالی تسلیاں دینیاں نے، سبحان اللہ دے میسج کرنے نے۔ حسن سلوک شریعت میں جب کہا جاتا ہے نا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو اس سے مراد خرچہ کرنا اس کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ جا کے اس کے آپ نے کمر دبانی ہے اور بازو دبانے ہیں اور ٹانگیں دبانی ہے، نہیں، فائنینشیل اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ جو حدیث بخاری مسلم میں کہ جس کی خواہش ہو اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق میں برکت ہو جائے، رزق کشادہ ہو جائے۔ عمر دراز مراد یہ ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا صدقہ خیرات کرے گا، اس کی برکت سے میں اس کی اتنی عمر دراز کر دوں گا، یہ بھی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوگا، تو وہ یہ کام کرے۔
اس حدیث کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روایت ہے نا کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنی سند کے اعتبار سے روایت کمزور ہے، لیکن اپنے متن کے اعتبار سے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ عرض کر دیں، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو کھا جاتی ہے۔ اتنی بڑی بلا ہے مولوی، صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے۔